الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک تمامی حضرات ایک بار آقا علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد آج محرم الحرام کی کانچی پاڑا کے کانچی جماعت ہال کے اندر چھٹی محفل محرم الحرام جو کہ سالہ سال کی طرح بیاد امام علی مقام نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منعقد کی جاتی منعقد ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بزم محبان اولیاء کے جتنے اراکین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں، آل اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے حافظ محمد بلال صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ بہت ہی عمدہ اور آسن انداز کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اس دنیا کے اندر جب سے یہ کائنات بنی ہے اور نہ جانے ہمارے ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، دماغ نہیں پہنچ سکتے کہ کتنی مخلوق آئی اور کتنی چلی گئی۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ خالق کائنات ہے اور تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا۔ تو دنیا میں بہت سارے انسان ایسے بھی آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، عقل اور شعور دیا، لیکن انہوں نے کوئی خوبی اور کمال ان کے اندر نظر نہیں آتا کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کو قبول نہ کیا۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے کچھ خوبیاں اور کمال رکھے ہوتے ہیں۔ انبیاء جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، مرسلین جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن صالحین بھی اللہ کے بندے ہوئے۔ لیکن آج اس ہستی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، شہنشاہ ولایت
منبع علم و حکمت، باب مدینۃ العلم، باب دار الحکمت، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو شیر خدا بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریم مین کے والد بزرگوار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں، اور بہت سارے کمال اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح اختیار کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان اچھے عمل کرنے والے اور ایمان لانے والوں کی محبت ڈال دے گا۔ یہ آیت کریمہ کے جلوے ہمیں ہر صحابی کے اندر نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالح اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت پھر ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دی، اور آج تک وہ محبت ڈلی ہوئی ہے۔ تمام صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے اور پیار ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا، اپنی اپنی تفاسیر کے اندر لکھا کہ خاص کر اس آیت کے مظہر مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صرف یہ ایک آیت نہیں، ایسی 100 سے اوپر آیتیں اور اتنی کسی صحابی کی فضائل اور مناقب میں حدیثیں نہیں آئی جتنی علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان میں آئی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں میں نبوت میں اعلیٰ ترین ہیں، اعلیٰ ترین ہیں، آیت بھی سن لو اور حدیث بھی سن لو، اور پھر قرآن کی آیت اور حدیث کو سن کر جو مطلب نکلے گا وہ بھی سماعت کرے۔ نبی پاک نبوت کے اندر تمام انبیاء سے افضل ترین ہیں، نبیوں میں نہ تو ان کی کوئی مثل ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو سب سے اعلیٰ شان مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ جس طرح حضور نبوت میں نبیوں میں اعلیٰ ہیں، اس طرح ولایت کے اندر حضرت علی سب سے اعلیٰ ہے۔ کس کے اندر؟ ولایت کے اندر۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر، انہوں نے لکھا، امام احمد بن حنبل کی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں، ابن عساکر نے اس کو لیا، حضرت امام قاسم اور امام رافی نے اس کو لکھا، اور محب تبری نے بھی اس روایت کو لیا۔ وہ کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا پیارے حبیب یاد کیجیے جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، پھر میرا شان و وعدہ رسول تمہارے پاس آ جائے، ادھر توجہ کریں۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا۔
یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی. حدیث سنو، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. یہ حدیث پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. تو علامہ جلال الدین سیوطی اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے تصفیہ ما بین سنی و تشیع، اور بھی ان کی کتاب ہے، ان کے اوپر لکھی گئی مہر منیر. اس کے شروع کے صفحات کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ حقیقت کلیہ اور تجلی اول کے فیض پاک قبول کرنے میں تمام حقائق سے قریب ترین حقیقت محمدیہ ہے. حقیقت محمدیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت میں حضرت علی ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جس نور سے میں تخلیق کیا گیا اسی نور سے علی تخلیق کیا گیا، اسی نور سے علی تخلیق کیا گیا. مطلب عبدالعزیز دہلوی نے اپنی کتاب تفسیر کی تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے المستدرک کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور ان کے اندر روح کی تو اللہ کے عرش کے دائیں طرف، اللہ کے عرش کے دائیں طرف 5 افراد کا نور حضرت آدم نے دیکھا. کتنے افراد؟ 5. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کن لوگوں کے نور ہیں جو حالت رکوع کے اندر بھی تھے اور حالت سجود میں بھی تھے؟ فرمایا میرے پیارے نبی آدم علیہ السلام، یہ تیری اولاد میں آخر میں میرا نبی میرا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا. یہ ان کا نور ہے، یہ ان کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے، ان کے داماد علی مرتضیٰ کا نور ہے، اور اس نبی کے نواسے امام حسن کا نور ہے، امام حسین کا نور ہے. اللہ اللہ. تو یہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کے انوار ولایت کا پہلے ہی تعارف کرایا جا رہا تھا. برکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت ڈال دی ہے. ابھی ہمارے حافظ صاحب پڑھ رہے تھے. اور یاد رکھو یہ چیزیں بیان کرنے سے شیخ اکبر کہتے ہیں کہ فضیلت صدیق اکبر شیخین کی شان کی فضیلت کم نہیں ہو سکتی، اور شیخ اکبر بھی جو اہل سنت کا موقف ہے خلافت کا کہ افضل ترین صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے. تو یہ علی مرتضیٰ، بی بی فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین کی انوار ولایت کو بیان کرنے سے ان بزرگوں کی شان میں کوئی کمی آ سکتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی جداگانہ شان عطا فرمائی ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ اور درجہ دیا. ہم کیا دیں گے؟ دینے والا، عزتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب. امام حاکم المستدرک جلد 3 صفحہ نمبر ہے 483 لکھتے ہیں، فرمایا ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ، کہ حضرت علی
کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ اور باقی نے بھی یہ لکھا ہے، یہ مناقبہ نواسہ سید الابرار اس نے بھی لکھا ہے، اور بہت سارے رد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ امام حاکم جیسا امام اس روایت کو لایا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی حدیثیں یاد تھی، 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ امام حاکم فرمایا کہ بہت بڑے امام ہوئے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل بہت بڑے حدیث کے امام ہوئے ہیں، اور پرانے اکابرین نے بھی لکھا ہے، جو نہیں مانتے ان کی مرضی، ہم اہل سنت ہیں، ہم مانتے ہیں اور علی مرتضیٰ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور بہت سارے سنیوں کے اندر بھی نہیں مانتے، اختلافات رکھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ رکھو یا نہ رکھو، ہم تو شان علی بیان کرتے ہی رہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نبی کریم علیہ السلام کی چاچی، اور حضور کی وہ چاچی ہیں کہ جن کو نبی پاک نے ماں کہہ کے پکارا ہے، اور کہا کہ میری ماں تو دنیا سے چلی گئی لیکن ماں کا پیار دینے والی چاچی فاطمہ بنت اسد ہے، جو اپنے رحمت والے ہاتھوں سے سب سے پہلے دسترخوان لگتا تھا تو نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں اپنے ہاتھوں سے ڈالتی تھی۔ وہی ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا چکر لگا رہی ہیں، کعبے کے پھیرے لگا رہی ہیں۔ کعبہ شق ہوا اور آواز آئی فاطمہ اندر آ جاؤ، اور یوں علی مرتضیٰ شیر خدا شہنشاہ ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو گئی۔ اکثر یہ میں پڑھا کرتا ہوں، علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں، ہوتے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیا۔ فرمایا کہ علی مرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کے اوپر یہ علی کو شان عطا فرمائی ہے، جن کی ولادت کعبہ میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسیرا میسر نشد ای سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ فرمایا کسی کو یہ میسر نہیں ہوا ہے جو علی مرتضیٰ حیدر قرار کے کہ ولادت کعبے میں ہو، اور شہادت مسجد میں تو ہوئی ہیں، لیکن علی کی شہادت بھی اپنی شان والی شہادت ہے۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں، یہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں، ادھر نبی کے خلفاء میں بھی شامل ہیں، ادھر باب مدینہ العلم بھی ہیں، باب دارالحکمت بھی ہیں، شہنشاہ ولایت بھی ہیں۔ قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے، جتنے صالحین آئیں گے، اولیاء اللہ تمام کے سردار حضرت علی مرتضیٰ بنا دیے گئے۔ ادھر فرمایا پنجتن میں بھی شامل ہیں، ادھر نبی پاک کے خلفاء میں بھی شامل ہیں، ادھر آیات تطہیر میں بھی شامل ہیں، ادھر فرمایا باب علم میں بھی شامل ہیں۔ 586 حدیثوں کے آپ راوی ہیں، ولادت کعبہ میں ہوتی ہے، اور جب کعبے میں ولادت ہوتی ہے نبی پاک سے بار بار سوال کیا جاتا ہے، آپ سکوت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ چاچی نظر نہیں آ رہی، فرمایا صبر کرو آ جائے گی۔ فرمایا علی بہر آ گئے، فرمایا نبی پاک کی گود میں دیے گئے امام الانبیاء نے اپنے نبوت والے خاتون میں علی کو غسل دیا، علی نے آنکھیں کھول دی، نبی نے نبوت والا ہاتھ علی کے جسم پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ تبھی میرے آقا فرماتے ہیں لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔
علی کا جسم میرا جسم ہے، فرمایا علی کا خون میرا خون ہے۔ اللہ کی حبیب کی جس طرح زیارت کرنا اللہ کی عبادت ہے، اسی طرح فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت و ذکر علی عبادت، علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام غسل دے رہے ہیں اور نبوت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ چاچی جان پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ خوشی اور شادمانی کے لمحات ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا یاد رکھو اے چاچی جان، آج علی کو پہلا غسل میں مصطفیٰ دے رہا ہوں اور مصطفیٰ کو آخری غسل علی مرتضیٰ دے گا۔ یعنی بعد میں جو واقعہ ہونا تھا کئی سالوں کے بعد، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا، اور نبی پاک نے فرمایا اے چچی یہ تو بتا بچے کا نام کیا رکھنا ہے؟ عرض کی آپ کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھ دیتی؟ نبی پاک نے نام رکھا علی۔ نام کیا ہے؟ علی بن ابی طالب، کنیت ہے ابو الحسن اور بودراب، اور حضور کے چاچا کے صاحبزادے یعنی نبی کریم علیہ السلام کے چاچا زاد بھائی۔ والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد، یہ پہلی خاتون ہے بنو ہاشم میں سے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ بنو ہاشم میں آپ کا سلسلہ نسب علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، عام الفیل سے 30 سال پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی ولادت بسعادت ہوتی اور 10 یا 12 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ نبی پاک نے غسل دیا، نام علی رکھا گیا۔ علی کا معنی اعلیٰ سے، اس کا معنی بلندی کے آتے ہیں، تو ایسی بلندی کہ جہاں بلندی بھی ختم ہو جاتی ہے اور بلندیوں کی انتہا دیکھنا چاہتے ہو تو شہنشاہ ولایت علی مرتضیٰ کو دیکھ لو۔ ساری عظمتیں اور بزرگیاں ولایت کی آپ کے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا چاچا ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں اور عیالدار ہیں اور حالات کچھ اچھے دکھائی نہیں دیتے، تنگی ہے، مفلسی ہے، تو نبی پاک نے چاچا سے علی کو مانگ لیا۔ کس کو مانگا؟ علی کو مانگا، مانگ کے لیا ہے علی۔ عمر کو بھی نبی پاک نے رب سے مانگ کے لیا، علی کو چاچا سے مانگ کے لیا کہ یہ علی مجھے عطا کر دے۔ یوں نبی پاک علیہ السلام کی کفالت کے اندر علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ نبی پاک اپنے گھر میں اپنے چاچا زاد بھائی علی مرتضیٰ کو چھوٹی عمر میں لے آئے اور حضور نے اپنی پرورش میں اپنے سایہ نبوت میں رکھ کے ان کی پرورش کی اور ان کو پالا، اور رات کو جب سوتے اللہ نبی پاک سانس لیتے تو ان سانسوں کو علی اپنے اندر محسوس کرتے اور علی کی سانسوں کو نبی محسوس کرتے۔ علی کا سینہ نبی کے سینے سے لگ جاتا۔ یاد رکھو جو نبی پاک کے جسم سے ایک بار لگا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عکاشہ بن محصن کو کہہ دیا تھا جہنم کی آگ تیرے اوپر حرام ہو گئی۔ علی تو نبی کے سینے سے لگتے اور وہ سینہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے تیرے سینے کو مشاہدہ کر دیا۔ اور ادھر علی کے لیے بھی فرمایا، حضرت امیر حمزہ کے لیے بھی فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بس ہم نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور کشادہ کر دیا۔
تو جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کے سینے کو کشادہ کیا تو حبیب کے سینے کے ساتھ سینہ لگنے کی برکت سے قرآن کی آیتیں پھر انہی کے حق میں نازل ہوئی، اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا اور جو سینہ آپ کے سینے سے لگا اس کو پھر ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ یعنی علی کا سینہ کشادہ ہوا تو نبی کے سینہ مبارک علم نشرہ کے سینے سے لگنے کی وجہ سے، تو جب سینہ مصطفیٰ علی مرتضیٰ کا سینہ نبی کا علی سے لگا تو فرمایا جس طرح حضور نے فرمایا تھا ما صب اللہ فی صدری، اللہ نے جو مصطفیٰ کے سینے میں ڈالا ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے، تو یقیناً ماننا پڑے گا جو فیض صدیق اکبر کو ملا ہے وہ علی مرتضیٰ کو بھی ملا ہے۔ لمیاں قرآن کریم ابتدائی اسلام کا دور تھا، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی۔ سنو، یہ بچے جو بیٹھے ہیں نا، شور نہ کیا کرو بیٹا، آرام سے بیٹھے ہیں۔ 12 سال کی عمر کا حضرت علی کا واقعہ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ درود شریف پڑھ لو بابا سے۔ قرآن کریم کی آیت اتری اور جیسے ہی اترتی تھی حضور کو فکر ہو جاتی تھی۔ نبی پاک کوشش کرتے تھے ایک تو قرآن کی آیت کو جلدی یاد کر لیا جائے اور دوسرا اس کو لکھ لیا جائے، اور لکھ لیا ہے تو پھر لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اور لوگوں تک پہنچ گیا تو آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کے اوپر لوگ فوراً عمل بھی کر لیں۔ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیارے نبی، اے میرے محبوب اپنے قریبی خاندان والوں کو بلائیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام معرفت ان کو پہنچائیں، انہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں۔ تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے حضور نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے؟ بھئی کیسے اسلام کی دعوت دینی ہے، توجہ کے ساتھ سنو اور ایسا آپ ہی کیا کرو۔ جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، ان کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ حضور نے خاندان والوں کو بلایا اور گھر والوں سے کہا کھانا پکاؤ، دسترخوان یعنی سترا لگے گا، پہلے تو ان کو کھانا کھلاؤ، سب کو پیٹ بھر جائے، کھانا کھا لیں۔ کھانا کھا کے اکثر انسان خوش ہوتا ہے بھائی، اور پھر مفت میں کوئی مل جائے تو سبحان اللہ، اور پھر جس کو کھانا مصطفیٰ کے دسترخوان سے ملے کیا کہنے، اور مدینہ پاک اللہ آپ کو لے جائے، جو سوچو اس سفرے کے اوپر جو ہے اس سفرے کے اوپر ہر دنیا کی نعمت آپ کو ملے گی۔ دسترخوان کو عربی کے اندر کہتے ہیں سفرہ، اور میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، جو مانگا ہے حضور نے عطا کر دیا۔ اور صرف نبی پاک کے دسترخوان کے اوپر ایک مدینے والے نہیں کھا رہے، مکے والے نہیں کھا رہے، بلکہ پوری کائنات کھا رہی ہے، پوری کائنات کھا رہی ہے۔ بات اسی طرح نکل جائے گی، اور میں آج 5 نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ولادت، ایک آپ کی عبادت، آپ کی شجاعت اور خلافت کا فیصلہ، آپ کا علم اور شہادت، اور باقی کل انشاءاللہ العزیز جو باتیں ہیں حضرت امام حسن اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان، بی بی پاک کی شان انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان محفلوں کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کھانا تیار کروایا، اپنے خاندان قبیلے والوں کو بلایا، تمام نے کھانا کھا لیا۔ امام الانبیاء فرمانے لگے اے میرے خاندان والوں، میرے عز و اقربا، بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا جی آپ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہا پھر بھی کوئی تو اظہار کرو۔ کہا آپ صادق الوعد ہیں، سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، اور ہم نے آپ کے اندر کوئی عیب دیکھا
بولو کوئی عیب دیکھا نہیں ہے۔ آپ کو ہمیشہ ایک غریبوں کا سہارا بنتے ہوئے دیکھا، سچی بات کرتے ہوئے دیکھا، وعدے میں وعدہ خلافی بھی کبھی نہیں دیکھی ہے۔ تو نبی پاک وہ ہیں کہ جن کی گواہی اپنے اور پرائے بھی دے رہے ہیں کہ ان کے اندر ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اور وہ کیسے ہیں جو نبی کے اندر عیب دیکھ لیتے ہیں، عیب تلاش کر لیتے ہیں؟ وہ تو مکے کے کافر بھی کہتے ہیں، خاندان والے بھی کہتے ہیں آپ صادق الباد ہے، اور یہ امتی ہو کے نبی کے اندر عیب تلاش کرتا ہے۔ تو پھر ان مکے کے کافروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، جب انہوں نے گواہی دی تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، سنو اگر میں تمہیں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا جی پکا یقین کر لیں گے، کوئی تردد شک و شبہات نہیں ہوں گے۔ فرمایا پھر یاد رکھو یہ تو مثال تھی سمجھانے کی، میں اسی زبان سے جب تم نے میری زندگی کے اندر دیکھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تو میری زبان میں سچائی ہمیشہ آئی ہے، میں سچی زبان سے کہہ رہا ہوں لوگوں اللہ ایک ہے، اس کو مان لو اور میری نبوت اور رسالت کو تصدیق کر دو۔ یہ بات ان لوگوں سے ہضم نہ ہوئی کہ بھئی یہ عجیب بات ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو تو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا ان کی حالت غیر ہوئی، ان کے چہرے کے اوپر تاثر ظاہر ہو گئے، سلوٹیں پڑ گئیں، اور جب سب نے چہرے پھیرے تو علی چہرہ لے کے نبی کے سامنے آ گئے۔ علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، عمر ہے 10 یا 12 سال، چھوٹی عمر ہے لیکن جذبہ بڑا ہے، جذبہ بڑا ہے۔ اللہ ان بچوں کو بھی ایمانی جذبہ عطا فرمائے، ان کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، نبی کا سچا عاشق اور غلام بنائے۔ حضرت علی کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، بڑی محفل میں آج یہ اعلان کرتا ہوں، بڑی محفل میں آج یہ اعلان کرتا ہوں، میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں زندگی برسات دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ جب بڑے بڑے خاندان کے افراد نے چہرے پھیر دیے، علی نے اپنا چہرہ قدم مصطفیٰ پہ جھکا دیا، علی نے اپنا چہرہ جھکا دیا، اپنے آپ کو در مصطفیٰ پہ جھکا دیا، اور جب در مصطفیٰ پہ جھکایا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی اتنی وسعت نہیں دی، اتنی بلندی نہیں دی، پہاڑوں کو بھی اتنی بلندی نہیں دی، اتنی علی مرتضیٰ کو عطا کر دی۔ یعنی اللہ نے ان کو جذبہ ایمانی بڑھا دیا تھا، قوت ربانی ان کو نصیب تھی، نبی کی نظر کی عنایت ان کو نصیب تھی۔ میرے بزرگوں، اللہ کی تائید حق ان کو نصیب تھی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول تھے، نبی کی بارگاہ میں بھی مقبول تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لے نظر کی آنکھ تارا علی علی، اور مل کے تو آواز نکال کے پڑھو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل بابا کے دل کا سہارا علی علی۔ امام الانبیاء علیہ السلام
اخوت محبت پیدا کر دی۔ اللہ کے حبیب نے ایک صحابی کو دوسرے نبی کا صحابی بنا دیا، فرمایا ایک کے ساتھ ایک کا رشتہ اخوت برقرار کر دیا، فرمایا کوئی کسی کا کسی کو بھائی کر دیا، کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا۔ علی اکیلے رہ گئے، عرض کرنے یا رسول اللہ میرا کون ہے، یا رسول اللہ میرا کون ہے؟ حضور فرمانے لگے انتا کی فی دنیا والآخرہ، فرمایا علی دنیا و آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، دنیا و آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ لیکن آج تک کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفسر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر نبی کو بھائی کہہ کے پکارا۔ ثابت کرے ڈنکے کی چوٹ پہ بابانگے دوہل کی صادری یہ اعلان کرتا ہے، خدا کی قسم کتابیں تلاش کرتے رہو کوئی روایت نہیں مل سکے گی جب علی نے نبی کو زندگی میں 63 سالہ زندگی میں بھائی کہہ کے نہیں پکارا، اور 14ویں صدی کے مولوی تیری جرت کیسی ہوگی تو ان کو بھائی جیسا کہہ کے پکارے؟ جب بھی پکارا یا رسول اللہ، جب بھی پکارا یا نبی اللہ، یا نور اللہ، یا حبیب اللہ، تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، تو یوں کیوں نہیں مرتا علی کی سنت پہ عمل کرنا ہے؟ ذرا اپنی صورت تو دیکھ اور نبی کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے برابر کوئی نبی بھی نہیں رکھا ہے، اللہ نے نبیوں کا بھی امام کر دیا، کوئی ان کی مثل کوئی ہے نہیں، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب سنو تھوڑی سی اشارہ دے رہا ہوں آپ کی عبادت کا، کتنے بڑے عابد تھے، کتنے بڑے زاہد تھے، کتنے بڑے متقی تھے، ساری رات سجدے میں گزر جاتی، دن جہاد میں گزر جاتا، روزے کی حالت میں گزر جاتا۔ نبی پاک نے جب سیدہ فاطمہ سے آپ کا نکاح کیا، اللہ کے حبیب فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ میں نے علی جیسا روئے زمین پہ کوئی عابد اور تہجد گزار اور عبادت گزار نہیں دیکھا۔ اور اللہ ایسے لوگوں کی شان خود قرآن میں بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ کے نیک بندے جن کی راتیں کبھی سجدے میں گزر جاتی ہیں، کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں، نماز میں گزر جاتی ہیں، اور نمازی ایسے اللہ اللہ عابد ایسے کہ عبادت میں راتیں گزرے دن گزرے، اور عبادت کی لگن ایسی، عبادت میں محبت ایسی، عبادت میں خشوع ایسا، عبادت میں خضوع ایسا کہ علی جب نماز میں جاتے ہیں تو دنیا ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی۔ جب وضو کرتے ہیں نا حضرت نماز کے لیے، چہرے کی حالت بدل جاتی ہے، کہا حضرت آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، کس بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ جنگ کے موقع کے اوپر ایک تیر علی مرتضیٰ کی پتلی میں لگا، نکالنا چاہ، تکلیف بڑی شدت کی ہوتی تھی، نکالنے میں دقت ہوئی، اور جو لوگ آپ کی عبادت کو جانتے تھے، اللہ اللہ عبادت کی خوش و خضوع کو جانتے تھے، عشق خدا کو جانتے تھے، پروردگار کی محبت کو جانتے تھے، وہ کہتے تھے ایک ہی صورت ہے، ایک ہی موقع ہے کہ تیر بھی نکل جائے اور تکلیف بھی نہ ہو۔ کیسے؟ کب؟ جب حضرت نماز میں ہو تیر نکال دینا، اللہ اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں کر سکتے تو یوں سمجھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور علی مرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ کالی اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک رب کے جلوے نہ دیکھتے۔
اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا. تو یاد رکھو ان کے سجدوں کی کیا کیفیت ہوگی, خشوع خضوع کا عالم کیا ہوگا. نماز کی حالت میں بلی سے تیر نکالا, غالباً نماز عصر تھی یا ظہر کی نماز جیسے ہی تیر نکالا اور سلام پھیرا تو مسلح خون سے تر بتر ہے. کہ یہ کیسا خون ہے؟ اور جن کو پوری کائنات کی اللہ نے خبریں دی ہیں, علم ایسا کہ چھپی کیا چیز آپ سے, لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہ یہ خون کیسا ہے. اس لیے کہ یہ پوچھنا علم کی نفی نہیں ہوتی یا کم علمی کی دلیل نہیں ہے. اللہ نے توجہ ادھر سے ہٹا کے اپنے جلووں میں گم کیا ہوا. ورنہ علی کا علم یہ ہے, کوفے کی مسجد ہے, منبر کے اوپر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلونی انظر فی السماوات والارض, مجھ سے پوچھو زمین کا سوال کرو میں تب بھی بتاؤں گا, آسمان کا سوال کرو میں تب بھی خبر دوں گا. کتاب ہے حکایت جبرائیل. اب یہ کتاب نادر ہو گئی ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جبریل لباس بشری میں آ گئے. کہا آپ نے فرمایا ہے میں زمینوں کی بھی خبریں رکھتا ہوں آسمان. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی خبر رکھتا ہوں قرآن کس کس مقام پہ نازل ہوا ہے, ہر کس کس دن نازل ہوا ہے, ہر آیت کو جانتا ہوں, اور کس کس وجہ سے نازل ہوا میں یہ بھی جانتا ہوں. علی مرتضیٰ کو اللہ نے کمال علم عطا کیا تھا, یہاں تک کہ آپ فرماتی ہیں تمام آسمانی کتابیں اور صحیفوں کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا, اور پورے قرآن کا علم اللہ نے بسم اللہ شریف میں رکھ دیا, اور تمام بسم اللہ شریف کا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی با میں رکھ دیا. اور اگر میں با کے نقطے کی تشریح کرنے لگوں, با کے نقطے کو بیان کرنے لگوں, 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں. تو بعد روایتوں میں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگ جاؤں, اندازہ کرو جب نبی کے دماد کا ہم سنیوں کے مولا علی کے علم کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا علم کیسا ہوگا. فرمایا کہ 70 اونٹ, کتنے؟ اور 70 اونٹ, اور تم بھی اونٹ ہو لیکن ان اونٹوں سے سبق لے لو جو مصطفیٰ کو دیکھ کے درود و سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں. کوئی اچھے ہو گئے, نبی پاک کو سمجھتے تھے. جب حضور قربانی کر رہے تھے نا 100 اونٹ کو نہر کیا, کہا باندھنے کی ضرورت نہیں, حضور اشارہ کرتے اونٹ خود ہی چل کے آ جاتے, آپ نہر کرتے. اللہ اللہ فرمایا 70 اونٹ کتابوں کے بھر جائیں. آپ فرماتے ہیں پھر بھی میں بسم اللہ کی باقی تشریح مکمل نہ کر سکوں. اللہ نے یہ علم دیے, تبھی تو کہا انا مدینۃ العلم والیو بابوہا, انا دار الحکمت والیو بابوہا, کہ میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی فرمانے لگے جبریل لباس بشری میں آپ کے سامنے حاضر ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے عاشق, سنیوں کے پیر, شہنشاہ ولایت, حیدر قرار, حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار, حسنین کریمین کے والد بزرگوار فرمانے لگے جبریل لباس بشری میں فرائض مشارقہا و مغاربہا و جنوبا و شمالا, مشرق و مغرب کو دیکھا, جنوب و شمال کو دیکھا, اور پھر مسکرا کے کہنے لگے ھذا جبرائیل, میرے سامنے جو ہے نا یہی جبریل ہے. اللہ اللہ, یعنی علی کی نگاہوں کا عالم تو دیکھو. آپ پہلے بھی بتا سکتے جو سامنے علی ہے, ادھر ادھر مشرق و مغرب کو دیکھا, جنوب و شمال کو دیکھا, وجہ کیا تھی پہلے ہی بتا سکتے تھے. اس لیے دیکھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے علی کی نگاہ ولایت کی. علی بیٹھا تو منبر پہ ہے لیکن اللہ کا عرش بھی نظروں کے سامنے ہے.
وقت بہت تھوڑا ہے، بہت سارے واقعات ابھی بیان کرنے ہیں، تو آپ باب مدینہ العلم بھی ہیں، باب دار الحکمت بھی ہیں۔ آپ جیسا پیدا ہونے میں کوئی خوش نصیب نہیں، آپ جیسا کوئی عبادت گزار نہیں، آپ جیسا کوئی علم والا نہیں۔ ایک علم کا نقطہ اور لے لو اسی ضمن میں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بڑے بڑے فیصلے منٹوں سیکنڈوں میں کر دیتے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے جو کرتے تھے تو علی مرتضیٰ سے مشورہ کرتے تھے اور بعض اوقات ایسے فیصلے آپ علم کی روشنی میں فرماتے کہ حضرت فاروق اعظم جیسے بھی حیران ہو جاتے اور کہتے کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا قول ہے اور حدیث میں موجود ہے۔ یعنی علی مرتضیٰ کو اللہ نے بڑی عقل، سوچ، فہم، ادراک اور قوت استدلال عطا فرمایا تھا کہ آن ہی آن کے اندر آپ اپنا موقف پیش کر دیتے تھے، اور جو فیصلہ کر دیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی تھی۔ یہودی آیا اور سوال کرنے لگا، کہنے لگا جی یہ بتائیں کہ آپ کے نبی کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی ہے جسے تم قرآن کہتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر ظاہر ہے یہودی نے پڑھا ہوگا تبھی تو سوال کیا ہے، تو پتہ چلا وہ اپنی تحقیقوں کے لیے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے بھی قرآن پر یہودی ریسرچ کرتے ہیں، تحقیقیں کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے پڑھتے نہیں ہیں، قدر نہیں کرتے ہیں۔ کہا یہ بتائیں کہ آپ کی کتاب جنت کا اتنا طول بیان کرتی ہے، اتنا عرض بیان کرتی ہے، جب جنت اتنی بڑی ہے تو جہنم کہاں گئی پھر؟ کہا پھر یہ بتائیں کہ وہ کون سا پھل ہے جو جنت کے میووں کی مثل ہے، اور زمین پہ سب سے پہلے کس کا خون گرا؟ چوتھا سوال ہے کہ آسمانوں کا پھل کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اگر یہ جواب مل جائے تو پھر تیرا خیال کیا ہے؟ کہا جی حضرت میں جو آپ کا خیال ہے وہی ہمارا خیال ہے۔ آپ فرمانے لگے سنو، تو نے پہلا سوال کیا ہے کہ کتاب قرآن بتاتی ہے جنت زمین و آسمان سے بڑی ہے، اور اگر جنت اتنی بڑی ہے تو جہنم کہاں جائے گی؟ آپ فرمانے لگے سن سوال کرنے والے جواب بھی لیتا جا کہ یاد رکھ، یہ بتا جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال تو نے یہ کیا کہ وہ کون سا پھل ہے جو جنت کے میووں کی مثل ہے؟ فرمایا وہ جو کتاب جنت کا طول و عرض بیان کر رہی ہے یہ بھی جنت کے میووں کی مثل ہے۔ جس طرح جنت کا میوہ اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے انگوروں کے خوشے کے ذکر آیا تھا بخاری شریف، میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں خوشہ انگور کا وہ جنت کے دیوار سے توڑ لیتا تو قیامت تک کھاتے رہتے کبھی ختم، وہ ابدی نعمتیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جس سے مسلمان جنتی سیراب ہوں گے، اور وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ فرمایا وہ جنت کی نعمتیں ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ فرمایا جس طرح وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں، اس طرح قرآن کو بھی پڑھتے رہو، مسلمان کبھی سیراب نہیں ہوتا، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قرآن کریم کو اگر ایک بار پڑھے تو دل کہتا ہے پھر دوسری بار پڑھا جائے، پھر تیسری بار پڑھا جائے۔ لوگوں نے ہزاروں بار بھی پڑھا، فرمایا تراویح میں پڑھا، نمازوں میں پڑھا، شبینوں میں پڑھا، خطبوں میں پڑھا، غاروں میں پڑھا، بہاروں میں پڑھا، قبروں میں پڑھا، جس نے جتنا پڑھا، جب بھی پڑھا کبھی بھی دل نہ بھرا ہے۔
اور تو نے یہ کہا ہے زمین پہ سب سے پہلا کس کا خون؟ شاید تیرا خیال ہے چمگادڑ کا، نہیں۔ فرمایا جب حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے بچے کو جنم دیا سب سے پہلے وہ خون زمین بوس ہوا۔ 4 سوالوں کے جواب آپ نے، اور فرمایا چوتھا سوال تو نے یہ کہا کہ آسمان کا قبل کیا ہے، تو آسمان کا قبل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی قبل بغیر چابی پہ نہیں ہوتا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ تعالی ہے، محمد الرسول اللہ اس قبل کی چابی ہے، اس کی چابی ہے۔ تو کہا جی حضرت ایک بات اور بتا دیں، میری تسلی تو ہو گئی ہے، اور ایمان کی دولت بھی آ رہی تھی، دل نرم ہو چکا تھا، دل و دماغ علی مرتضیٰ کے سوالوں کے جواب سے منور اور روشن ہو چکا تھا۔ کہا حضرت ایک اور مسئلہ بتا دیں، وہ بات ختم ہے۔ پر میں پوچھو کیا ہے؟ کہا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہا یہی سوال میں نے اپنے مصطفیٰ کریم اپنے نبی سے کیا تھا۔ اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں حاضر تھا، آنے والا ایک فرشتہ 7 آسمانوں کے اوپر سے آیا، نبی پاک نے فرمایا اے آنے والے فرشتے بتا تو کہاں سے آیا؟ کہا میں 7 آسمانوں کے اوپر اپنے رب کے پاس سے آیا۔ ایک فرشتہ پھر حاضر ہوا 7 زمینوں کے نیچے سے، یا رسول اللہ میں 7 زمینوں کے نیچے سے اپنے رب کے پاس آیا، ایک جنوب سے آیا، ایک شمال سے آیا، ہر آنے والے فرشتوں میں سے ہر فرشتے نے کہا میں اپنے رب کے پاس سے آیا، مشرق و مغرب جنوب و شمال، اے سوال کرنے والے سن، میرے رب کے جلوے ہر طرف موجود ہیں۔ آپ اللہ کو ایک جگہ خاص نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ایمان قائم نہیں رہے گا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، فرمایا تم جدھر بھی منہ کر لو تمہارا رب ادھر ہی ہے، تمہارا رب ادھر ہی ہے۔ تو یوں سمجھو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علی مرتضیٰ کو کیسی علم کی دولت ملی۔ اب آپ کی شجاعت کے کچھ باتیں، اللہ اللہ، آپ کو کہتے ہیں اسد اللہ الغالب، اسد اللہ الغالب، خدا کا شیر۔ یہ لقب میں نے اور آپ نے نہیں لیا ہے، یہ لقب امام الانبیاء نے عطا فرمایا، اور اس لقب کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے جبریل نازل ہوئے۔ کون نازل ہوئے؟ جبریل۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ویسے تو حضور کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں ساتھ رہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کو اپنا نیب بنا کر مدینہ پاک میں چھوڑ گئے تھے، لیکن حضور کا دل مغموم تھا، سرکار پریشان تھے، لیکن مجبوری تھی، تو نیب بنا کے حضور اپنی امامت کے مصلے کا حضرت ام مکتوم کو حضور ایک بار نیب بنا دیں۔ ایسے کئی صحابہ کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے، تو موقع مل گیا شرارت کرنے والوں کو، کیونکہ جو کھوپڑی ہوتی ہے نا ایسی غلط اور غلط سوچیں سوچتی ہے، ان کو بس وہ تھوڑی سی موقع مل جائے بس وہ اپنا کام کر دیتے، کہتے دیکھو جی حضور نے نیب بنا دیا ہے اور بنا کے چھوڑ گئے، لہذا نبی کے بعد خلیفہ علی ہے۔ تو یہ استدلال کمزور ہے۔ نبی پاک نے یہ کیا کرو گے کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں اپنی امامت کے مسئلے میں 17 نمازیں ابو بکر سے پڑھوائی، پھر کیا کرو گے بولو؟ تو اس طرح کے استدلال کر کے تم جو زہر کرنا چاہتے ہو اور جو انتشار چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے نبی کی نبوت کی آنکھ سے اگر علی کو ولایت کا نور دیا ہے تو غلامان مصطفیٰ کو بھی علی کی محبت عطا فرمائی۔ اب مجھے بتاؤ میں فیصلہ کروں وہ بہتر ہے یا علی مرتضیٰ فیصلہ کر دے تو بہتر ہے؟
ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی قدموں کی خاک نہیں ہو سکتے۔ اب بات آئیے تو سنو، تو ادھار نہ رہ جائے۔ مشکات کے اندر باب مناقب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور جلال الدین سیوطی نے بھی اس پر لیا، دیگر محدثین نے بھی اس پر لیا ہے۔ حضرت علی کے ویسے تو 18 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ کتنے؟ 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں، اور 9 بیٹے تو ایسے ہیں جن میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے۔ یہ ناموں کا ملنا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ علی کو ان تینوں سے بڑا پیار ہے۔ تینوں سے ایک بات ہو، ایک بیٹا آپ اس کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ یہ واقعہ کربلا کی بات بھی خیاط رہے، لیکن امامت ولایت کا سہرا حضرت امام زین العابدین کے سر کے اوپر سجا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی سے ایک دن سوال کیا، سوال بھی سنو اور پھر جواب بھی بڑے غور و فکر سے سن لو۔ تو یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ سیدنا صدیق اکبر کا نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم عثمان غنی کا نہیں ہے، حضرت عبد الرحمن، حضرت طلحہ، حضرت بلال کا نہیں ہے، خود مولا کائنات کا فیصلہ۔ آپ فرماتی ہیں سوال کرنے والے بیٹے شہزادے محمد بن حنفیہ، قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی، میں نے عرض کیا ابا یہ تو بتائیں نبی پاک کے بعد افضل ترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا قال ابو بکر۔ سبحان اللہ، ذرا اور اونچی آواز سے بولو، قال ابو بکر۔ حضرت علی فرمانے لگے نبی کے بعد تمام روئے زمین کے اوپر اگر نبی کے بعد کسی کو افضل سے دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو۔ ثم قلت، پھر کہا کہ کون؟ میں قال عمر۔ آپ فرماتی ہیں میں نے بات کو دوسری طرف لے گیا، وخشیت ان یقول عثمان، کہ عثمان غنی کا نام لیں گے۔ ثم قلت ثم انت، پھر میں نے عرض کی ابا جان کیا ان کے بعد آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا ما نبی الا برجل من المسلمین، بلکہ مسلمانوں میں ایک اور ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی یہ ضعیف حدیث ہے۔ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف نہیں، تمہارا ایمان ضعیف ہے، ایمان کمزور ہے تمہارا، ضعیف تمہارا ایمان ہے۔ اور علی کے چاہنے والوں کا فرمایا پیار بھی کبھی ہے، علی کی محبت بھی اعلیٰ ہے، علی کا ایمان بھی اعلیٰ ہے۔ غزوہ بدر میں 70 مارے گئے کافر اور 70 گرفتار ہوئے۔ جو 70 مارے گئے ان میں 27 کافر ایسے تھے جو علی مرتضیٰ کی تلوار سے واصل بجہنم ہوئے۔ غزوہ احد میں 22 کافر مارے گئے جس میں 7 علی مرتضیٰ کی تلوار سے واصل بجہنم۔ بڑی بات ہے۔ اور جب بھی جہاد کیا حضرت نے 2 مقام ایسے آئے ورنہ آپ کی تلوار سے کوئی کافر مشرک بچ نہ سکا، صرف 2 مقام پہ بچ گئے۔ ایک مقام پہ تو آپ نے ایسے تلوار اٹھائی تو اس کے کپڑے برہنہ ہو گیا تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ دوسری مرتبہ آپ نے تلوار کا وار کیا، اس بدبخت نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ نے اس کو قتل نہ کیا، چھوڑ دیا۔ آپ نے قتل علی جب بھی لڑتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر ہی لڑتا ہے، علی جب بھی لڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قوت ربانی سے لڑتا ہے، اپنے نفسانی خواہش کے لیے نہیں لڑتا، اپنی شجاعت اور بہادری کے لوگ بہادر کہیں
کی خاطر لڑا ہوں. تلوار چلتی تھی اور دڑا دڑ کافر باصل با جہنم ہوتے تھے. غزوہ احد، غزوہ احد، عمر بن ابن عبد ود علی مرتضیٰ سے مقابلہ ہوا. جب مقابلہ ہوا بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، کہنے لگا آزاد پہلوانوں کا ایک بے بدل شاہ سوار ہوں میں، مسلمانوں سمجھ جاؤ کہ پیغام اجل ہوں میں، اور 1000 نوجوانوں کی طاقت رکھتا ہوں. شامی، یمنی، عراقی جانتے ہیں کوئی بھی میرے مقابلے کی ہمت اور سکت نہیں رکھتا. حضرت علی نے اس کی باتیں سنی اور خاموش رہے. کہا تیری عمر سے بڑے بھی تیرے چاچا موجود ہیں، ان کو آگے بھیجو. آپ فرمانے لگے اے عمر میں خود چاہتا ہوں میں اپنی تلوار سے تمہیں قتل کروں. جیسے ہی آپ نے فرمایا نا تو اس کو بڑا غصہ آیا اور بڑی ڈینگیں مار رہا تھا. علی مرتضیٰ نے اسے ایک ہی وار کے اندر واصل پر جہنم دیا. اتنا ایک ہی وار، ایک وار ہی علی دا وہ کو برداشت نہیں ہویا، ڈھیر ہو گیا، ساری بھوک نکل گئی پہلوان کی. کہتا تھا کہ میں 1000 نوجوان میرا مقابلہ نہیں کر سکتے اور علی سے لڑنا، ہائے ہائے ایک اس کی ہمت ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، کفر کی پڈی ہے تو وہ اسلام کا باز ہے. تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، کفر کی تو لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے، کفر کی تو لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے. تو علی کی تلوار کا ایک وار ہی کافی تھا. جیسے ہی جسم سے پار ہوئی تلوار کافر دڑم سے زمین بوس ہوا، تلوار زمین پہ وسط ہو گئی تو زمین کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا. اللہ اللہ کیا پکارا؟ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی کی بہادری کی ایک بات اور سنو، ایمان تازہ کرو. یا اللہ تیرے محبوب کے شانوں والے علی کا ذکر کر رہے ہیں، صابری سمیت مولا ان سب کی بخشش فرما. بزم محبان اولیاء کے تحت ہونے والی اس محفل میں جتنے عاشقان اہل بیت آئے ہیں یا اللہ سب کو علی کے روزے کی حاضری عطا کر دے. یا اللہ دنیا میں ان کی محبت کے اوپر قائم رکھ، دن حشر کا ہو تو علی مرتضیٰ کی شفاعت اور معیت نصیب فرما. کیونکہ جب قیامت کے دن حضرت علی حشر کے میدان میں آئیں گے نا، ہم بھی کہیں حضور ہم بھی آپ کے نام لیوا ہے. ایک شعر پڑھ لوں پنجابی کے اندر، ویسے تو اکثر سمجھ نہیں آتی لیکن موٹی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اگر کسی کو پھر سمجھ نہ آئے بیچ میں ہوتے ہیں تو بس انگلی ہاتھ کا اشارہ کر دینا، میں ٹرانسلیشن کر دوں گا. فرمایا علی آئیں گے تو پیچھے ولی ہوں گے، آگے نبی ہوں گے پیچھے
علی ہوں گے اور علی کے پیچھے سارے ولی ہوں گے ہیں، اور ولیوں کے پیچھے ہم جیسے گناہگار بھی کو نہیں کھانچے میں لگے ہوں گے ہیں کہ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ ہاتھ کھڑے کی لگتا ہے سب کو سمجھ آ رہی ہے، چلو میرے ساتھ پھر مل کے پڑھو کہ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا او پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے آمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ اور گناہگار تو تلاشی کریں گے، ادھر نگاہ اٹھے ادھر نگاہ اٹھے، کہیں علی مرتضیٰ ہوں گے، کہیں غوث پاک ہوں گے ہیں۔ غوث پاک تو وہ ہیں کہ جن کی ظاہری تربیت طریقت کی تو حضرت پیر سیال نے کی ہے، باطنی تربیت علی مرتضیٰ نے کی ہے، اور باطنی تربیت جو ہے فرمایا خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، تو میں کہتا ہوں میرا عشق کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے اور میرا وجدان کہتا ہے، سنیوں کے ہر عالم کا ارمان کہتا ہے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا اور پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے اور سانو بخشواون سانو بخشواون خاطر رب دے سامنے او فاطمہ دے سونے سونے لال ہون گے او سیدہ دے سونے سونے لال ہون گے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا محاصرہ رہا 39 دن یا 38 دن، خبر حضور کی بارگاہ میں پہنچی، یا رسول اللہ خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ میرے آقا فرمانے لگے فکر نہ کرو فتح ہو جائے گا۔ حضور تشریف لے گئے، اور جو روایت میں پیش کرنے لگا ہوں سوائے کے محرقہ والے میں نہیں لکھا ہے، اور یہ روایت مشکات والے نے بھی لی ہے اور دیگر حدیث کتب ہے، جلال الدین سیوطی نے لی ہے، اور مورخین اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ نبی پاک خود پر نفس نبی تشریف لے گئے، حضور فرمانے لگے لاؤدین هذه الرایا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ۔ حضور گئے، تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر میرے آقا نے بیان فرمایا، میرے آقا فرمانے لگے کل فتح ہو جائے گا، ہائے ہائے کل فتح ہو جائے گا، اور میرے آقا نے فرما دیا تو ہو گیا۔ حافظ صاحب نے ایک دن وہ نعت پڑھی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی کہ معجزہ میرے نبی کا، حافظ صاحب پڑھ دینا ذرا یہ شعر، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا،
جاتا تھا۔ اللہ نے آپ کی زبان کو کن کی شان عطا فرمائی تھی، کن کی کنجی خزانوں کی نبی پاک کے دستے نبوت میں تھی۔ حضور جو کہہ دیں، جو اشارہ کر دیں، فرمایا وہ کام ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اور کہا تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، آقا تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دل کو سب رات ہو کے رہی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ فتح عطا کر دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور صرف وہ نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ سے اور رسول سے پیار کرنے والے اور اللہ رسول اس سے پیار کرنے والے۔ تو میاں رات ہو گئی، ہر صحابی بے قراری میں ہے، ہر صحابی اس خواہش کو آرزو کو لیے ہوئے کروٹیں بدلتا ہے کہ اللہ کرے یہ جھنڈا مجھے مل جائے، یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صبح ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسَ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَن يُعْطِينَا، کہ صبح اس حالت میں گزاری کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا اسے جھنڈا عطا کر دیا جائے۔ میرے آقا فرمانے لگے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این علی، این علی۔ لوگوں نے عرض کی حضور ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، اشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہے، فرمایا لے آؤ ٹھیک ہو جائیں۔ جب آئے تو پٹی بندھی ہے، علی کیا ہوا؟ آقا آنکھیں آئی ہوئی ہیں، تمہیں پٹی کھول دو ٹھیک ہو جائیں گی۔ فرمایا اللہ کے حبیب فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے فی عینیہ حتی کان لم یکن بہ وجع فاتاہ الرایا، نبی پاک نے لحاف لگایا، فرمایا کہ بیماری جاتی رہی شفا آتی رہی، ایسے محسوس ہوتا تھا کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا علی اب جھنڈا لے لے۔ علی جھنڈا لیتے ہیں، نبی جھنڈا عطا کرتے ہیں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ من قلت مولا فہذا علی مولا، تو لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اس کے علی مولا ہے۔ جھنڈا بھی عطا کیا، مولایت بھی عطا کی، اور اپنا بھائی بھی بنا دیا، باب مدینہ العلم بھی کہا، باب دار الحکمت بھی کہا۔ پھر بھی علی سمجھ میں نہ آئے تو میں کہتا ہوں تیرے ذہن کا فطور ہے، علی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی نے خطبہ دیا اور کہا تم میں یوم قوم غدیر کے مقام پہ کون تھا؟ تو گواہی دیتا ہے 30 صحابہ کھڑے ہو گئے۔ کتنے صحابہ کھڑے ہو گئے؟ 30۔ کا حضرت ہم ضامن ہے، گواہی دیتے ہیں حضور نے سچ فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من حب علی فقد حبنی ومن حبنی فقد حب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ مستدرک اور حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے علی سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی اس نے اللہ سے، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے رکھا اس نے اللہ سے رکھا، اور اللہ سے بغض رکھنے والا جہنم کا ایندھن ہے۔ نبی پاک نے جھنڈا بھی عطا کیا، لحاف بھی لگایا۔ نبی کو اپنے مثل کہنے والوں، جب بیگم کی آنکھیں خراب ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس نہ جایا کر، ابھی کوئی وہ بھی تو ہے انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تھوڑی دھوک لگا دے
اور پھر تماشا دیکھ، گھر کا چمٹا برچی کھانے کا، یہ وہ بیلنا نہیں ہوتا روٹی بیلنے والا، وہ سب سے پہلے تجھے بیلے گی، روٹی بعد میں بنائے گی، تو جو علی کو نہیں مانتا نا پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور سنو بات آئی ہے تو سنو، بڑی مزے کی بات ہے۔ ایک منافق تھا، منافق کہا علی تم کہتے ہو کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، بتاؤ آج کیا کھاؤں گا؟ کہا آج تو چاول کی کھیر کھائے گا۔ کیا کھائے گا؟ چاول کی کھیر۔ وہ تھا منافق، لیکن آقا جو تھا نا وہ علی کا ماننے والا تھا۔ گیا اس کے پاس اور قدرتی اس نے چاول کی کھیر ہی بنائی ہوئی تھی۔ کہا آج علی سے پوچھا ہے کہ کیا کھاؤں گا؟ انہوں نے کہا کھیر کھائے گا چاول کی، اور میں نے کھانی نہیں ہے، اور علی کے بیان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ اس آقا نے اس کو رسی سے باندھ دیا، رسی سے باندھ دیا، اور پھر ڈنڈا لے لیا ہاتھ میں، کھیر سامنے رکھ دی، کہا کھا بچہ۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ خوب چترول ہوگی، خوب ڈنڈے کھائے، اور کھانے کے بعد پھر مجبوراً کھیر بھی کھائی ہے۔ علی کے نام کا کھاتے بھی ہیں، گراتے بھی ہیں، مانتے پھر بھی نہیں ہیں، چترول بھی ہوئی، اور بندے کا پتر بن کے ہی کھا لے گا، ڈنڈے کھانے کی ضرورت تھی؟ تو علی کی شان کو مانو، نہ مانا یہاں بھی ڈنڈے پڑیں گے، وہیں تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ تو یاد رکھو میرے بزرگوں دوستو، علی کا بڑا مرتبہ درجہ ہے، مانو۔ میرے آقا نے فرمایا جو علی کو مانتا ہے مصطفیٰ کو مانتا، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میں مصطفیٰ کی اطاعت کی۔ تو ان کی اطاعت حضور اپنی اطاعت قرار دیتے ہیں، ان کی محبت اپنی محبت قرار دیتے ہیں۔ میرے آقا فرمانے لگے علی یہ جھنڈا لے لے اور اسلام کا حق ادا کر۔ فرمایا یہاں تک کہ مرحب بڑی ڈینگے مارتا ہوا ہے، بڑے شعر پڑے۔ کہا بچے ہو، 17 سال کی عمر ہے بدر میں اور احد میں، یہاں کوئی زیادہ عمر نہیں کی حضرت علی کی۔ میرے آقا نے جب عمر ابن اوس سے حضرت علی ہم مقابل ہوئے، حضور نے فرمایا آج مکمل ایمان مکمل کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ ادھر جو ایک ضرب سے عمر ابن عبد ود کو واصل پر جہنم کیا، تو میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی تیری آج کی یہ ایک ضرب تیری زندگی بھر کے اعمال سے بہترین افضل ترین ہے۔ اور آج حضور نے پھر دعا دی، نبی پاک نے دعا دی، علی نے جھنڈا نبی کے ہاتھ سے لیا، فرمایا علی آج اس کا حق ادا کر، لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے تلوار نہ اٹھانا، اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا، اس بڑے موذی کافر کو بھی بلانا جس کو کہتے ہیں مرحب۔ تو آپ نے اسے اسلام پیش کر 3 چیزیں پیش کی، کہا جو 3 چیزیں پیش کرتا ہے میں یہ قبول کر لیتا ہوں، لیکن اس نے تینوں نہ قبول کی، اور کہا مسلمان ہو جا، کہا نہیں ہونا چاہتا، کہا واپس چلا جا، کہا یہ بھی میری حدت ہے، اور کہا مقابلہ کر، کہا بچے سے مقابلہ کرنا میری شان نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تجھے بڑا دعویٰ ہے اور تو شعر پڑھ پڑھ کے تم میدان کے لوگوں کو برانگیختہ کر رہا ہے، میں دعوے تو نہیں کرتا، لیکن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میں شیر کی طرح بڑا ہیبت والا۔ علی مجھ کو کہتے ہیں کہ میں ایک بندہ خدا کا ہوں، علی مجھ کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے کہ خادم مصطفیٰ کا ہوں۔ اور جیسے ہی وار کیا اور چھلانگ مار کے آپ نے تنے کے اوپر چڑھ کر بعد روایتوں میں اور تلوار جو ماری تو اس کی خود کٹی، منو من لوہے کا گرز اس کے ہاتھوں میں تھا، خود کٹ گئی، جنگی لباس زیرہ کٹ گئی،
اور جسم کے دو ٹکڑے ہوئے، اور یوں وہ کافر دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اس کی لاش زمین پہ تڑپ رہی تھی کہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تو دست قدرت لا ہو سلام۔ حافظ بلال صاحب نے ایک شعر پڑھا ہے اور میرا ذہن ادھر ان نے گما دیا ہے، اور جب تک میں وہ نہ پڑھوں نا تو مزہ مجھے بھی نہیں آئے گا۔ کہا کہ ڈوبا سورج، ذکر کیا نا حافظ صاحب، ڈوبے سورج کو نکلتا کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو نکلتا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ مقام صبا ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، آپ کی گود ہے امام الانبیاء کا سر انور ہے، نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، علی کی نماز گئی، نبی پاک علیہ السلام کی خاطر علی نے نماز اپنا چھوڑ دی۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے، حضور کبھی ناراض نہ ہوتے، یا رسول اللہ اٹھیے میری نماز جا رہی ہے، کہہ سکتے تھے نا، پر حضور ناراض ہوتے نہیں، خوش ہوتے کہ علی کو اللہ کی بندگی کا بڑا خیال ہے، لیکن حضور نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا، اور نماز قضا ہو گئی، اور اٹھے حضور اور سوچ رہے تھے کہ نمازیں تو پھر بھی پڑھتا رہوں گا، لیکن یہ موقع، اور یاد رکھو جو سو رہے تھے وہ تو آنکھیں سو رہی تھی، دل ان کا بھی جاگ رہا تھا۔ اللہ نے حضور کو دل دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل کو دو آنکھیں بھی دی ہیں، دو کان بھی عطا کیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں ظاہری تو سوتا ہوں، میرا دل سوتا نہیں۔ اور علی ان کو کیسے جگاتے؟ جو ساری دنیا کے لوگ غفلت میں پڑے تھے ان کو جگانے کے لیے تو وہ آئے تھے۔ علی مرتضیٰ نے سوچا کہ نہیں جگاتا، کہ نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں، اور محبت کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اور کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں محبت، حیدر کرار نے تیرے سونے بے نمازے عصر باری آ رسول۔ یعنی حضور جب بیدار ہوئے، علی کا چہرہ غمزین زدہ دیکھا، غم اور خوف کے آثار دیکھے تو فرمایا علی تیرا چہرہ پھول کی طرح ترو تازہ ہوتا ہے جب بھی دیکھتا ہوں، یہ غمی کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز چلی گئی۔ حضور نے کوئی تنبیہ نہیں کی، ڈانٹا نہیں کہ علی ایسی بھی کیا محبت ہے، ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے جگا لیتے اور نماز پڑھ لیتے۔ اور آئندہ تاکید بھی حضور نے نہ کی، بلکہ حضور کے رحمت کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعتی رسولک فاردد علیہ الشمس۔ یا اللہ یہ علی تیری بھی اطاعت میں تھا جبکہ نماز نہیں پڑھی تھی، اطاعت و نماز پڑھنے سے ہے۔ حضرت علی حضور کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے تھے تو پتہ چلا نبی کے اوپر نماز قربان کرنا اور نبی کو نہ جگانا اور نبی کی محبت کے اندر عشق میں سرشار ہو کے ادھر توجہ نہ رکھنا اور نماز کو چھوڑ دینا، یہ علی کا عشق تھا اور یہ حضور کی محبت تھی۔ نماز چھوٹ گئی تھی، حضور فرما رہے تھے یا اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ ظاہری طور تو نماز جا رہی تھی لیکن باطنی طور پہ نماز ادا ہو رہی تھی۔ ہائے ہائے، اور ان کا کیا بنے گا؟ علی دا ملنگ ہے۔
نعرہ علی ہے، حیدر، کیسی کیسی آوازیں نکالتے ہیں۔ اور بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں، شاید کسی کو برا لگ جائے تو لگ جائے، خصمت سر کھائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو علی علی کرتے ہیں نا، یہ بھنگے اور جب سے پیتے ہیں۔ پانگ جدو کرے تنگ واجاں علی تائی مار دے، اے علی ہم تیرے ہے، نماز روزے کے لیے اور بتیرے ہیں۔ سارا دن صبح سے لے کے شام تک علی علی کے نعرے بجتے ہیں، ڈول ڈمکے ساری چیزیں، اور نماز ایک نہیں پڑھنی، نماز ایک نہیں پڑھنی۔ کاش یہ نماز پڑھتے، کاش یہ علی کی محبت کو سمجھتے کہ علی نے ایک نماز وہ بھی مجبوراً چھوڑی ہے جس کے لیے اللہ نے سورج کو پلٹا دیا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، فارض علیہ الشمس، یا اللہ سورج کو پلٹا دے۔ حضور نے دعا کی، سورج پلٹ گیا۔ جب سورج پلٹا تو فرمایا کہ ساری چیزیں بھی ساتھ، اس کے اندر بھی بڑی باریکیاں ہیں، لیکن اب وہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، بس 10-15 منٹ میں اختتام کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بڑی باریکیاں ہیں۔ سورج کیوں پلٹایا گیا؟ سورج، یہ بھی ایک حکمت ہے نا، سورج کیوں پلٹایا گیا؟ حکمت یہ تھی کہ علی تیری زندگی کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ نہیں لکھا جائے گا کہ علی نے کوئی نماز چھوڑی ہے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ علی نے کوئی نماز چھوڑی نہیں۔ تو یہ کیسے ملانگے زنجیریں ڈال دیتے ہیں، مزاروں پہ جاؤ، جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، کلندر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، میں کلندر نہیں بندر ہے، کلندر ہوتے تو کچھ اور بات، ارے کلندروں نے تو نمازیں نہیں چھوڑی ہیں، وہ بندر میں جانے والے بھی ان کو بھی کلندر کہتے ہیں۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ کلندر بڑا مقدس نام ہے، اس نام کو معیوب نہ بناؤ، اس نام کی توہین نہ کرو۔ ارے کلندر پڑھنا کوئی آسان ہے؟ کلندر دیکھنا ہے تو حضرت عثمان پروندی کو دیکھ لو، علی کے لال کو دیکھ لو، کلندر حضرت پانی پت کو دیکھ لو، بولی کلندر، بولی کلندر، رادی کلندر رابعہ بسری۔ یا اللہ اگر تم مجھے فرمایا اگر تم عورت نہ ہوتی میں تجھے پورا کلندر بنا، یا اللہ عورت بھی تو نے بنایا، اب کلندروں کی بات چلے گی تو بات اور طرف چلی جائے گی۔ بہرحال وہ علی کلندر ہے، یہ ہوتی ہے محبت۔ 12 سال پانی میں کھڑے ہو کے چلا کاٹا ہے، اللہ نے بھی، اللہ کی طرف سے بھی ہے الہام ہو گیا، کیا چاہتے ہو میرے ولی؟ یا اللہ علی بنا دے، تو میں علی نہیں بن سکتا۔ پھر 12 سال گزر گئے، یا اللہ علی بنا دے، تو میں علی نہیں بن سکتا۔ پھر 12 سال، کتنے 36 سال ہو گئے، 36 سال یہی عرض کرتے رہے علی بنا دے۔ فرمایا علی سے محبت تیری سچی ہے، عشق سچا ہے، پیار سچا ہے، چلو اگر علی بناتا ہوں تو کعبہ بھی بنانا پڑے گا۔ فرمایا علی دوسرا بن نہیں سکتا، نہ کعبہ بن سکتا ہے، جا تو علی سے پیار کرتا ہے، علی میرا پیارا ہے، میرے حبیب کا پیارا ہے، میرے حبیب کے اصحاب کا پیارا ہے، جا تو اس سے علی کی خوشبو آیا کرے گی۔ حقیقت میں یہ کلندر ہے، خدا کی قسم۔ بہرحال سنو اور ایمان تازہ کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی دعا، علی کی شجاعت اور بہادری، خیبر بھی فتح ہو گیا، بلکہ خیبر کا دروازہ علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ سے کھینچا، اس کو ڈھال بنا کے آپ لڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے، خیبر فتح ہو گیا ہے۔ یہ ان کی بہادری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب حضرت عثمان غنی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات آپ کا ذکر پاک ہو چکا، تو جب آپ کی شہادت ہوئی تو خلافت کے تخت کے اوپر علی مرتضیٰ متمکن ہوئے، اور خلافت کا جو آپ کا دور ہے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن ہے۔ آپ نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا ہوا تھا اور وہیں حضرت تشریف لے گئے تھے، اور زندگی کے آخری ایام حضرت نے یہاں گزارے، اور یہی بیٹھ کے آپ کی حکومت مدینے پہ بھی تھی، مکے کے اوپر بھی تھی، عراق کے اوپر بھی تھی، اور دیگر علاقوں کے اوپر بھی آپ کی حکومت۔ علی مرتضیٰ کی خلافت کا دور بھی بڑا سنہرا دور ہے۔ میں ان میں سے آپ کی خلافت کا ایک فیصلہ جس میں آپ کی کرامت کا رنگ بھی نظر آتا ہے اور آپ کی خلافت کی بہار بھی نظر آتی ہے، یعنی خلافت کا حسن، اور آپ کی اسلام نافذ کرنے میں شریعت کی جو پابندی ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ آپ اکثر فیصلے کیا کرتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو ایک مقدمہ حضرت کی بارگاہ میں آیا آپ کے دور خلافت میں۔ ایک چور نے چوری کی، ابن ابی لیلہ نے بھی سرویت کو لیا، مناقب نواسہ سید الابرار والا بھی کہتا ہے، اور اس کے بعد حضرت کی شہادت بیان کروں گا۔ تو حکم کیا ہے کہ جب کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیے جائے، اور یہی فیصلہ میرے مصطفیٰ کریم کا ہے۔ قبیلے کے کسی رئیس کی بیٹی نے چوری کر لی، اور ان کی کوشش تھی کس طرح یہ عورت سردار کی بیٹی ہے اور ہاتھ لگنے سے بچ جائے، کوئی یعنی سوچ بچار کر کے بچا لیا جائے۔ تو میرے آقا کا چہرہ انور غضبناک ہوا، اور میں تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ چھوٹا کوئی جرم کرتا تھا تو حد قائم کرتے تھے، کوئی پیسے والا کرتا تھا مالدار تو اس کو فیصلہ دے کے بچا لیتے تھے، اور آج کل بھی یہی ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر جو سب سے بڑا قاتل ہے نا، سب سے بڑا چور ہے، وہی اس ملک کے کمان سنبھالنے کے اندر آگے ہوتا ہے۔ اور سارے حقیقت نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایک کو گنواؤں، حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ بس دعا کرو اللہ اس محفل کا صدقہ، علی مرتضیٰ کا صدقہ، اس وطن کے اندر اللہ نظام مصطفیٰ کو قائم کر دے، قرآن کے عین اور دستور کو جاری کر دے، نبی پاک کے حکم اس وطن کے اوپر جاری کر دیے جائیں تو خدا کی قسم یہ جتنی بیماریاں ہیں نا، تکلیفیں نظر آ رہی ہیں، مہنگائی کی، بجلی کی، پانی کی، جتنی بھی اس طرح کی معیشت کی تنگیاں ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں، بلکہ اتنی مالداری آ جائے کہ صدیق اکبر کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا بندہ نہیں ملتا تھا۔ ہے اسلام تو ایسا امن والا، اخوت والا، پیار والا دین ہے، یہ تو خوشیاں ہی خوشیاں بانٹتا، آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی نے حد قائم کی، ہاتھ کاٹ دیے، اور وہ ہاتھ کٹوا کے جانے والا جا رہا تھا، راستے میں ملنے والے اس سے ملے، حقیقت یہ ہاتھ کیوں کاٹا، کا چوری کی تھی، علی نے حد قائم کر دی، اور پھر بھی وہ کہہ رہا تھا علی تو علی ہے، علی تو علی ہے۔ کہا انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا تو پھر بھی علی علی کے نعرے لگا رہا، کہا انہوں نے صحیح کیا، میں نے غلطی کی، حد قائم کر دی، اللہ انہوں نے مہربانی کی کہ آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لیا، آخرت کے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت علی کو خبر پہنچ گئی کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹے، شریعت کی حد کی، وہ پھر بھی علی علی کر رہا۔ یہ ہے محبت، یہ کیا ہے؟ اور یہ محبت ہونی چاہیے ان پائنٹن پاک سے، پائنٹن سے پاک سے۔ پجن پنجتن نال پیار نہیں، بولا جن پنجتن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں،
تن، بولو 5 تن، 5 یعنی 5 پاک ہے۔ وہ ایک حرم شریف میں بیٹھا رہتا ہے مدنی مدنی، نام تو اس کا مدنی ہے، کم مدنیوں جیسے نہیں، اور جو مدنی ہے واقعہ وہ حقیقت میں مدینے والے کے غلام ہے۔ مدنی تو نسبت مدینے کی ہے، تو جنہیں نسبت و محبت اور پھر نسبت کی خوشبو آتی ہے۔ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اہل سنت کے امام ہیں، اور امام شیخ احمد نورانی کے والد کو فیض بھی وہاں سے ملا ہے۔ قاضی مصلیح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو فیض وہاں سے ملا۔ قبلہ پیر طریقت ہو مرد محمد مرد حق سید شاہ تراب الحق تراب الحق قبلہ شاہ صاحب قادری رحمت اللہ علیہ کو بھی فیض ہوا۔ امام شیخ احمد نورانی بھی وہاں، جتنے پاکستان اور انڈیا سے علماء جاتے تھے ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ صحیح مدنیوں کا یہی کام ہے۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤں تو 2 گھنٹے بھی گزر جائیں بات پوری نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگا جی کسی نے پرچی دی 5 تن پاک، تو کہا کہ یہی پاک ہے؟ اندر سے تو اس کے پلیتی ظاہر ہو رہی تھی، کہا یہی پاک ہے، کوئی اور پاک نہیں؟ تو ہم نے کہا ہم کیا کہتے ہیں کہ اور کوئی پاک نہیں؟ فرمایا انبیاء سارے ہی پاک ہیں، سارے ہی معصوم ہیں، مرسلین سارے ہی پاک ہیں، اور یہ تو وہ پاک ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا حبیب تیرے رب کا ارادہ ہے تیری آگ سے ہر ناپاکی کو دور کر دیا جائے، ایسے پاک کر دیا جائے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے لا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے لا، آیت تطہیر سے ظاہر نشانے اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر نشانے اہل بیت۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اعتراض کرتے ہیں یہ 5 تن علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید تھے کرما والے کے، پیر کرما والے کے یہ مرید تھے حضرت سے، اور وہ مرید تھے شرک پور شریف سے۔ کہاں سے؟ شرک پور شریف۔ جب بات آتی تھی نا 5 تن تو حضرت کے دادا مرشد کہتے تھے 5 تن، 5 اور ڈرو نہیں کہ تھک گئے ہو، 5 تن، تو میں 5 بھی پاک ہے 3 بھی پاک ہے۔ 3 کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی۔ 5 اور 3 کتنے ہوئے؟ 8۔ اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ فرمایا جو ان 8 کو مانے جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے۔ اور اتنی بڑی بات کی ہے کوئی نعرہ نہیں؟ حق گئے ہیں؟ آخر وہ گھڑیاں آ گئیں جس گھڑیوں کا علی کو بھی انتظار تھا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بدبخت وہ شخص ہے جو صالح علیہ السلام کی اونٹی کی جس نے کونچیں کاٹی ہیں، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو علی تیرے اوپر وار کرے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یا ملجم بھی کہا گیا المرادی، یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے حضرت علی کو شہید کیا۔ حضرت علی اکثر روزے میں رہتے تھے، اور ماہ رمضان کا مہینہ ایک دن سحری اپنے بیٹے حضرت امام حسن کے گھر کرتے، ایک دن سحری امام حسین کے یہاں کرتے،
اور کبھی عبداللہ بن جعفر کے گھر میں کر لیتے، اور آخری دنوں میں 2-3 نوالے سحری میں لیتے تھے۔ تو آخری جب ساری فرمائی، امام حسن عرض کرنے لگے ابا جان آج آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ کہا بیٹا آج میں نے خواب دیکھا، مجھے امام الانبیاء کی زیارت ہوئی ہے، میں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور قدر نہیں کی ہے، دل بڑا رنجیدہ ہے۔ فرمایا علی دعا کرو اللہ تمہیں ان ظالموں سے نجات دے۔ آپ نے دعا کی یا اللہ اپنے نیک صالحین کے ساتھ ہمیں ملا دے۔ حضرت علی مرتضیٰ دعا کر کے ساری کر کے آپ مسجد کی طرف جانے لگے۔ بعد نے کہا 17 رمضان المبارک، بعد نے کہا 18، احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 لکھا ہے، اور ایک نے 19 رمضان لکھا ہے، بروز جمعہ، بروز جمعہ نماز فجر کے اندر نماز کی حالت میں وہ موذی صفوں میں کھڑا تھا اور خنجر کو اس نے ظہر میں بجھایا ہوا تھا، تو حضرت علی کے اوپر وار کیا، کن پٹی کے اوپر وار کیا اور نیچے تک یہ چرتا ہوا آ گیا۔ یوں ہی علی مرتضیٰ شیر خدا کے اوپر وار ہوا، آپ کہنے لگے فزت برب الکعبۃ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی اور شہادت کا ذکر آئے گا، اور پہلے بھی کر چکا ہوں، بارہا اپنی تقریروں میں بتا چکا ہوں کہ شہید جیسے ہی جامِ شہادت پاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سارے پردے اڑ جاتے ہیں، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، یقیناً اجابات اٹھے ہوں گے اور رب کا دیدار نصیب ہو رہا ہوگا۔ یوں حضرت علی مرتضیٰ زخمی ہوئے، قاتل کو گرفتار کر لیا گیا اور نماز ہلکی پڑھا دی گئی، اور حضرت جمعے کو وار ہوا تھا، ہفتہ اور جمعہ 2 دن آپ نے گزارے، اور جب خون زیادہ نکل گیا اور اب زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو حضرت علی نے وصیتیں فرمائی، امام حسن کو علیحدہ وصیتیں فرمائی، امام حسین کو علیحدہ وصیتیں فرمائی۔ شہنشاہ ولایت زخموں سے چور چور ہیں، چہرہ لولہان ہیں، سید زادیاں جمع ہو گئیں، سید زادے جمع ہو گئے، اور ہر ایک اپنے والد کی بلائیں لے رہا تھا، اور آپ ایک ایک کو وصیت کر رہے تھے۔ کہا بیٹا حسین صبر کرنا، فرمایا بیٹی زینب اپنے بھائیا کا ساتھ نہ چھوڑنا، ایک ایک کو وصیت کر رہے تھے، یہاں تک کہ اتوار کے دن رات کو آپ کی روح مبارکہ جسمِ انصری سے پرواز کر گئی۔ یوں یہ شہنشاہ ولایت 4 سال 8 ماہ 9 دن فرائض خلافت کے امور انجام دیتے ہوئے، دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے، اور روزے کی حالت کے اندر آپ کی روح رمضان شریف کی مبارک ساتوں میں، کہ جو میرے آقا فرماتے ہیں یہ تو ویسے ہی جنتی لوگ ہیں بخشے بخشائے، ان کے صدقے تو ہماری بخشش ہوتی ہے۔ کیوں جامع شہادت نوش کرتے ہیں، اور آپ کی نماز جنازہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور آپ کا مزار پرانوار نجف اشرف میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ دعا ہے بڑا مختصر کرتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا ذکر کیا، 1 گھنٹہ تقریباً 35 منٹ ہو چکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ کل کوشش ہوگی جلدی آ جائیں، حافظ صاحب کو کہہ دیا ہے کہ کل 2 ہستیوں کا ذکر ہونا ہے، تو کوشش کریں جلدی تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔